سرخ مرچیں گول والی نظر بد کے لیے استعمال ہونی ہے. سرخ مرچیں نظر بد کے لیے کیسے؟ فار ایگزامپل آپ کا بچہ ہے یا کوئی اللہ نہ کرے کوئی بندہ بیمار ہے، اس کو نظر بد لگ گئی ہے، اس کے بعد اس کا کام کرنے کو دل نہیں کر رہا، جی کسی بندے کا بزنس کرنے کا، کاروبار کرنے کا دل نہیں کر رہا، یا اس کا کاروبار ہی نہیں چل رہا، وہ بڑا پریشان ہے، کیا ہو گیا ہے. اور اگر کوئی بچہ ہے تو وہ بیمار رہتا ہے، طبیعت خراب رہتی ہے، بخار رہتی ہے، چڑچڑاپن رہتا ہے، آنکھیں کھچی کھچی سی رہتی ہیں، آنکھیں کھچی کھچی سی رہتی ہیں، اور ہر وقت سستی کی حالت میں رہتا ہے. تو بہت ساری علامات ہوتی ہیں جو کہ نظر بد کی علامات ہوتی ہیں. تو ناظرین مطلب یہ ہے کہ نظر بد لگ جانا سب سے پہلے حق ہے. میک شور آپ یہ سمجھیں کہ یہ حق ہے، اس میں شک و شبہ کرنا بھی غلط بات ہے. میاں بیوی محبت کرتے تھے، بہت اچھا سلوک تھا، اب دونوں آپس میں لڑتے رہتے ہیں. بیوی سے پوچھو تو کہتی ہے مجھے بھی نہیں پتہ کیا وجہ ہے، خاوند سے پوچھو مجھے بھی نہیں پتہ، لیکن لڑتے رہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کو نظر بد لگی ہوتی ہے. اگر آپ اس خاوند یا بیوی سے پوچھیں، وہ کہیں گے جی میری آنکھیں بھاری بھاری ہیں، سر میں درد سا رہتا ہے، بخار کسی کیفیت ہے، الٹیوں کسی کیفیت ہے، کسی کام کرنے کا دل نہیں کر رہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد ایک صحت مند انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے اور صحت مند اونٹ کو ہنڈیا پہ چڑھا دیتی ہے. یہ ایسی ہوتی ہے نظر بد. اب اس سے بچنے کا جو کلمات ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ صحیح البخاری کی حدیث میں بتا دیے، جو آپ کی اسکرین پہ آ رہے ہیں. تو یہ جو کلمات ہیں آپ کی اسکرین کے سامنے آ گئے ہیں، یہ آپ نوٹ کر لیجئے. جی یہ دیکھیے کہ یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے وَمِن كُلِّ عَيْنٍ لَآمَّ، یعنی کہ جو ہے ہر ضرر یعنی کہ نقصان پہنچانے والی آنکھ سے بھی. اب ٹوٹکا کیا ہے اس کا غور سے ذرا دیکھ لیجئے. آپ نے سرخ گول مرچیں لینی ہیں، طاق اعداد میں لینی ہے، یہ 3 یا 5 یا 7. جس بندے پہ شک ہے کہ آپ کو نظر بد لگی ہوئی ہے، خواہ وہ آپ کو بچہ ہے، وہ مرد ہے جو کمانے والا، جو آپ کمانے کا دل نہیں کر رہا، وہ خاتون ہے جو خوبصورت ہے اور اب اس کی صحت بگڑتی جا رہی ہے اور وہ اب خاوند سے محبت بھی نہیں کرتی ہے، کیا کرنا کیا ہے؟ جہاں بیٹھے ہیں نا تو ایک اور شخصیت، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل مجھے نظر لگی ہوئی ہے تو ایک اور شخصیت میں یہاں بیٹھا ہوں، تو وہ کیا کرے کہ سر پر مرچیں ہاتھ میں لے کے، یہ والی مرچیں ہاتھ میں لے کے، اپنے دائیں ہاتھ میں مرچیں لے کے 6 چکر، فار ایگزامپل میرے سر پہ 6 چکر گھڑی کی سوئیوں کے، جیسے اس طریقے سے یہ گھڑی کی سوئیاں ایسے گھومتی ہیں نا، یعنی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ایسے 6 چکر یہ لگانے ہیں، اور 6 چکر کے بعد 7واں چکر الٹا لگانا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور پھر اب آپ نے کیا کرنا ہے، ابھی آپ سنتے رہیے، میں آپ کو بتاؤں گا. وہ لوگ جو شک کر رہے ہیں کہ یہ کیا عمل ہے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے مفتی حضرات نے بھی اس عمل کو جو ہے وہ جائز قرار دیا ہے، اور شرع کے لحاظ سے جائز قرار، مفتی حضرات نے بھی. میں آپ کو بھی بتاتا ہوں. اب آپ نے جو مرچیں ہیں ایسے گھما لیں. اب کیا کریں، ان مرچوں کو چولہے پر جلائیے. چولہے پر جلانے پہ آپ ڈائریکٹ رکھ دیجئے. آپ کو معلوم ہے کہ سرخ مرچ جو ہوتی ہے، اگر اس کو جلایا جائے، جب آپ کا تڑکا بھی لگاتے ہیں سرخ مرچ کا، تو کیسی جو ہے ایک گیس سی پھیلتی ہے. اس کو میں گیس ہی کہوں گا، وہ مطلب عجیب، اس کو بو کہیں یا سرخ مرچ کی خوشبو کہیں، جو بھی ہوتی ہے ایسی ہوتی ہے کہ آپ کو چھینکیں آتی ہیں، آنکھوں سے پانی آتا ہے. وہ ایسی گیس ہوتی ہے جب اس کو جلایا جاتا ہے تڑکے کے لیے بھی. اب آپ نے ڈائریکٹ چولہے کے اوپر یہ سرخ مرچیں رکھ دی ہیں. یہ کرنے کے بعد، اور جب آپ نے مرچیں رکھ دی ہیں تو اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ کیا بو آ رہی ہے کہ نہیں، بو آ رہی ہے کہ نہیں. اگر تو نظر بد لگی ہوئی ہے، اگر تو نظر بد لگی ہوئی ہے تو بالکل ہی بو نہیں آئے گی. آپ بے شک جہاں جل رہی ہے وہاں پر سونگے جا کے آپ کو بو ہی نہیں آئے گی. 5 مرچیں تھیں یا 3 تھیں یا 7 تھیں، حیرانگی کی بات ہے کہ نہیں. یہ آپ کا 3 دن کا عمل کرنا ہے، 3 دن کا عمل. 3 دن کرنے کے بعد یہ نظر بد کو انشاءاللہ اتار دے گا، اور خود دیکھیے گا کہ کیسے ایک دم لائف چینج ہو جائے گی. ایک دم آپ کو خود اس کے بعد آپ اس کو ماننے کو تیار ہو جائیں کہ ویسے ہیں. اب آپ نے جب آپ کی بو ہی نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہے کہ نظر بد لگی ہوئی تھی، جو اب انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی. اب یہ دیکھیے کہ
میں نے جو ہے مختلف فتوے بھی لیے ہیں جو اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ فتویٰ نمبر بھی ہے، بلکہ انہوں نے تو یہاں پر یہ بتا دیا ہے فتویٰ نمبر میں کہ مرچوں پر آپ ایک ایک مرتبہ یہ والی آیات بھی پڑھ سکتے ہیں. جو آیات آپ کو اسکرین پہ لکھی نظر آ رہی ہیں وہ یقاد الذین کفروا، یہ والی ساری آیات ہیں. الا ذکر للعالمین، یہ پڑھ کے ان مرچوں کے اوپر اور پھر ان مرچوں کو مریض کے اوپر جو ہے وہ گھمائیں. اور انہوں نے ایک اپنا عمل لکھا ہوا ہے ان فتوے والوں نے. پھر مفتی محمد اکمل صاحب نے کیو ٹی وی پہ بیٹھ کے جو آپ اسکرین شاٹ دیکھ رہے ہیں، یہ اس کا لنک ہے. تو لال مرچ سے نظر اتارنا مفتی محمد اکمل صاحب نے باقاعدہ اس کو جائز قرار دے دیا ہے، کر سکتے ہیں. تو میں آپ کو کوئی ہندوانہ عمل نہیں بتا رہا کہ کوئی پریشان ہو جائے اور مجھ پہ فتوے لگا دے کہ ہندوانہ عمل بتا رہا ہے. میں آپ کو وہ عمل بتا رہا ہوں جن کو مفتی حضرات صاحب نے بھی بالکل جائز اور شرع کے لحاظ سے اس کو آپ کر سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے. اور واقعی ہماری تو نظر بد اترتی ہے. کتنے میرے بچے بیمار ہوئے، یقین کریں کہ کلاس میں فرسٹ آتے تھے، جب ان کے اوپر سے اتاری تو انہوں نے ٹھیک ٹھاک ماشاءاللہ ان کی صحت بھی ٹھیک ہوگی، پڑھنا بھی شروع کر دیا. ہمارے گھر میں تو خیر آئے دن یہ استعمال ہوتا رہتا ہے معاملہ، کیونکہ جب کہ ہم نے مفتی حضرات کے یہ عمل دیکھے تو پھر جو ہوتا ہے نا ایک دل کو یقین بھی ہو جانا، ورنہ تو میں اپنی والدہ محترمہ کو یہ کرتے ہوئے عمل دیکھتا آیا ہوں. تو آپ بھی ضرور کیجئے انشاءاللہ باذن اللہ تعالی، جس پہ بھی ہو. اور اس کے بعد جب چینج آئے گی تو آپ نے کمنٹ سیکشن میں یہ لازمی بتانا ہے کہ کیا آپ کو تبدیلی محسوس ہوئی ہے کہ نہیں. یقیناً محسوس ہوئی ہوگی. ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر. اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.